قرآن تخیلاتی حد تک حیران کن مگر ناقابل یقین طور پر ایک وجود رکھتی کتاب کا نام ہے۔ اگر اس کتاب کو میں نے خود سے دیکھ اور کسی حد تک پرکھ نہ لیا ہوتا تو میں سرے سے کسی بھی ایسی معجزاتی ایٹریبیوٹس کی حامل کتاب کے وجود رکھنے کو ہی ناممکن قرار دیتا۔ قرآن ایک تخیلاتی عجوبے جام جم یعنی جمشید کا پیالہ سے بھی عظیم تر عجوبہ ہے۔ جام جم اصل میں فارسی ادب میں پایا جانے والا ایک حوالہ ہے۔ یہ ایک بادشاہ جمشید کا پیالہ تھا اور اس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان سموئے ہوئے تھے۔ جمشید جو بھی چاہتا وہ اس میں دیکھ لیا کرتا۔ فارسی ادب میں موجود انسانی خواہشات کی تخیلاتی شکل لیتے اس پیالے سے بھی اعلیٰ اور ارفع، اصلی اور حقیقی شکل میں پائے جانے والا عجوبہ قرآن ہے۔ اور یہ الفاظ کسی ملا کی کتابی ریٹورک اور لفاظی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کا قرآن سے معمولی سے تعلق کے سوا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ اس کتاب کے کسی اندھے ماننے والے کی لفظی تان ہے، بلکہ یہ اس کے ایک ادنا سے درجے کے ریسرچر کا اس کی اس خوبی کا صدقے دل سے اعتراف ہے۔ ہمارے نبی کو دیا گیا یہ جام محمد جہاں مجھے یہ دکھاتا ہے کہ نوگرام کے اس مخصوص ایریا میں واقع پہاڑ پر موجود کیے گئے اس کام کا سوتا نہ تو کسی گندھارا تہذیب سے پھوٹتا ہے اور نہ ہی بدھ مت سے اس کا کچھ تعلق ہے۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جگہ کسی اور کی نہیں، دنیا میں پھیلی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پروجیکٹ سائٹس میں سے ایک پروجیکٹ سائٹ ہے۔ یہ جام ہی ہے جو مجھے اس پروجیکٹ سائٹ کے بارے میں کافی کچھ دکھاتا ہے، جسے ہم دوسری ڈاکومنٹریز میں دیکھیں گے۔ یہ بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے فوری اثرات میں سے ایک عالمی سطح پر جاری ان کے پروجیکٹس میں فوری تعطل کا آ جانا ہے۔ کرہ ارض پر بکثرت ایسی سائٹس موجود ہیں جہاں کام کی نوعیت بڑے واضح اور بالکل قابل محسوس انداز میں ابھی تک یہ امپریشن لیے ہوئے کہ ان سائٹس پر کام نامعلوم وجوہ یا وجوہات کی بنا پر اچانک سے اختتام پذیر ہو گیا۔ ان مقامات پر حادثاتی بندش کا یہ امپریشن اتنا کمپیلنگ ہے کہ یہ لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ جب وہ اس امپریشن کو لفظوں کی صورت ڈھالتے ہیں تو سورہ سبا کی آیت 14 میں بیان کی گئی حقیقت کو در حقیقت اپنے الفاظ کی صورت میں تفسیر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سائٹس ادھوری چھوڑ دی گئیں۔ اس شارٹ ویڈیو میں ہم اس حقیقت کو پروفٹ سلیمان علیہ السلام کی نوگرام میں موجود ایک پروجیکٹ سائٹ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی درجنوں پروجیکٹ سائٹ میں سے ایک خیبر پختونخوا میں سوابی اور بونیر کے سنگم پر واقع ہے، جسے رانی گڑھ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نوگرام کے مقام پر واقع اس سائٹ کو ایک نام نہاد گندھارا تہذیب سے منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ دنیا میں پروفٹ سلیمان علیہ السلام کی پھیلی سب سائٹ کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ یہ سائٹ جگہ جگہ ایسے سائنز لیے ہوئے ہے جو قدم قدم پر اس کے اصل آرکیٹیکٹ کی طرف لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سائٹ کا یہ حصہ واضح طور پر جاری کام کے اچانک سے بند ہو جانے کے منظر کو بڑے واضح انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہاں اس سائٹ پر بڑے عظیم الجثہ پتھروں کو واضح طور پر کٹائی اور تیاری کے مختلف مراحل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے، موسموں، دھوپ اور بارشوں کے باعث بعض جگہوں پر کٹنے کے نشانات اور کٹ لیے ہوئے پتھروں کی سطح قدرتی سی معلوم ہوگی، پر آپ اگر ذرا سا غور سے دیکھیں تو آپ کو اصل حقیقت واضح ہوتی محسوس ہوگی۔ مزید برآں ایک پتھر پر موجود نیچرل سپلٹ اور لگایا گیا کٹ 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں، اور میں اس پہلو کو لیبارٹری ٹیسٹ کے ساتھ ثابت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
اگر آپ یہاں مشاہدہ کریں تو بڑے سریع انداز میں آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ پتھر ابھی کاٹے گئے تھے۔ کچھ ابھی کٹنے کے پروسیس میں تھے۔ کچھ کو ابھی آرے سے کاٹا ہی گیا تھا، پر ان حصوں کو ابھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا گیا تھا اور وہ اسی حالت میں رہ گئے اور ابھی تک اسی حالت میں پڑے ہیں۔ اس طرح کی جگہوں پر آپ کو رف کٹ نظر آئیں گے، یعنی بالکل اولین مرحلے میں ان کو رف سے انداز میں ابھی صرف چنکس یا پیسز کی صورت میں الگ الگ کرنا مقصود تھا، پھر بعد میں جنہیں مختلف شیپس اور فارمز میں ڈالا جانا تھا۔ یہاں پڑے پتھروں میں بعض فنیشنگ پروسیس کے مختلف سٹیجز پر نظر آتے ہیں، یعنی مکمل ہونے یا فنش فارم لینے سے قبل ان کو ڈیفرنٹ شیپس اور ان کی متعلقہ ٹیکنالوجی سے اکوپ کرنے کے مختلف سٹیجز سے گزارا جا رہا تھا۔ ان میں سے بعض اپنی فنش فارم میں ایگزسٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں لگتا ہے کہ ان پر کنسٹرکشنل پروسیس مکمل ہو چکا تھا۔ ان پر آپ کو کلین کٹس ملیں گے۔ یہ اس کے نیچے کا حصہ دیکھیں، یہ ویسے ہی نہیں رہ گیا، بلکہ میرے خیال میں اسے بہتر سٹینڈنگ دینے کے لیے اس کو خود اسی طرح رکھا گیا ہے۔ یہ ان کی بیسز یا پلرز کی پلنتھ کے طور پر سرو کرنے کے لیے ہے۔ ان میں سے بعض اپنی دوسری فارمز اور شیپس میں بھی اپنی فنشڈ حالت میں موجود ہیں۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اب یہ پتھر کے پیسز نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کام کو بیان کرتی آیات میں پرسیپشن وائز ابھی تک جس ڈیپتھ تک انٹلیکچوئل پینیٹریشن حاصل کر سکا ہوں، وہ آیات مجھے بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی بھی ایک چیز یا وہ ساری پروجیکٹ سائٹ وہ نہیں ہوتی جو بظاہر دکھائی دیتی ہے، بلکہ ہر ایک چیز سوفسٹیکیٹڈلی انجینئرڈ کوئی ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ ہوتی ہے۔ تو اب یہ پتھر کے پیسز نہیں، بلکہ وہ آیات بتاتی ہیں کہ مکمل کی گئی ان سوفسٹیکیٹڈ انجینئرڈ پروڈکٹس کو انٹرنلی وائرڈ یا متعلقہ ٹیکنالوجی سے اکوپڈ کرنے اور ایکٹیویٹڈ کرنے کے بعد ایکسٹرنلی ان کی سطح کو کسی طرح لاکڈ کر دیا جاتا تھا۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی سے تیار اور سپر ایڈوانس ٹیکنالوجی کی حامل یہ سائنٹیفک پروڈکٹس نہ تو آپ کو سائنٹیفکلی انجینئرڈ پروڈکٹس محسوس ہوں گی اور نہ ہی ان میں استعمال ٹیکنالوجی ہماری ڈیولپنگ ٹیکنالوجی کی طرح آپ کو وائرز، سوئچز اور دوسرے اکوپمنٹ کے ساتھ اٹی پڑی دکھائی دیں گی۔ ویزیبلی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ ہی انٹرنلی اور نہ ہی ایکسٹرنلی۔ یہ اس لیول پہ ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے جنگل کے باشندوں کے لیے ہمارا کوئی بظاہر سادہ سا دکھائی دینے والا مگر ہماری سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی سے لیس کوئی گیجٹ۔ وہ گیجٹ ان باشندوں کے لیے کوئی سینس نہیں بنائے گا تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی میں ہمارے لیول پر آ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پروڈکٹ سے متعلق یہ بات ہم آنے والی ویڈیوز میں ثبوتوں کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس پروجیکٹ سائٹ کے فرنٹ سائٹ پر جہاں سے سطح زمین سے اٹھتا اور پرپیچ بل کھاتا راستہ اوپر کو جاتا ہے اور اوپر اس کی انٹرنس اور اولین پلیٹ فارم پر مختتم ہوتا ہے، اس اوپر جاتے راستے کی دائیں سمت میں اس سائٹ کے ریزروڈ ایریا میں اس پہاڑ کی ڈھلوانی سطح اور زمین کے ساتھ پہلو میں بعض بڑے بڑے پتھر فنش فارم میں پڑے ہیں۔ ان میں سے بعض کی لوکیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کہیں سیٹ کرنا مقصود تھا، پر پھر وہ وہیں پڑے رہ گئے۔
دوسرے پتھروں میں بعض پہاڑ کے اوپر کنارے پر یا اس سے نیچے کہیں پڑے فنیشنگ کے مختلف سٹیجز سے گزر رہے تھے جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع ملنے پر وہیں چھوڑ دیا گیا اور یہ لڑکتے ہوئے نیچے کی طرف مختلف لیولز پر آ رکے۔ ان میں سے بعض پہاڑ کے اوپر کنارے پر پریکیریسلی پڑے اس سائٹ پر ہونے والے دھماکوں کی گونج اور دمک سے نیچے کو آ گئے۔ یہ سب اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہاں جاری کام کسی ایسی کیفیت سے دوچار ہوا جس نے سارے آپریشن کو معطل کر کے رکھ دیا، اور یہ سائٹ تب سے اب تک اسی حالت میں پڑی ہے۔ یہاں اس سائٹ پر بکھرے یہ سارے ثبوت ایک دیکھنے والی آنکھ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واضح ہو جانے کے بعد کے ان لمحات کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتے ہیں، اور بصارت کے ساتھ ایک بصیرت رکھنے والی آنکھ اب بھی ان لمحات کو دیکھ اور محسوس کر سکتی ہے جو اس سائٹ پر جاری کنسٹرکشن ورک کو اچانک سے معطل کر دیے جانے کا سبب بنا۔ اور وقوع پذیر ہونے والی وہ کیفیت وقت کے فریم میں نصب اب تک اسی طرح ساکن حالت میں یہاں موجود ہے۔ حیران کن طور پر یہ سائٹ سورہ سبا کی آیت 14 میں رپورٹ کیے گئے دونوں پہلوؤں کو کیپچر کیے ہوئے ہے، جس میں آپریشن کا اچانک سے رک جانا اور تباہی جو ان لمحات کے بعد عمل میں آئی جب آپریشنل سائٹ پر تعینات عملے نے انرجی کے عالمی نیٹ ورک کو چلتا چھوڑ دیا اور رائے فرار اختیار کی۔ یہ سائٹ بڑے واضح ثبوتوں کے ساتھ ایک منظرنامہ پیش کرتی ہے، اس کی تفصیل ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ علم کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔